ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج جمعے کی مناسبت سے ہمارا سیگمنٹ ضابطہ ہے آج جو آپ کو بہت پسند ہے. کہا جاتا ہے جب بھی کسی کو پکارو تو اچھے نام سے پکارو، اور اچھے نام کی ہمیشہ تلقین کی گئی ہے. اگر آپ انبیاء اکرام کو بھی دیکھیں، یہ روایت انہوں نے ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہوتے تھے، اپنے لائف پارٹنرز ہیں یا ایون اپنے بچے، ان کو اچھے پیارے ناموں سے پکارتے تھے. یہ ایک احساس کی بات ہوتی ہے، اگلے بندے کو بھی بہتر فیل کراتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ خصوصیت جس سے بھی اس کا نام جوڑا جا رہا ہے، منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی بہادری سے، اس کی لطافت سے، اپنے انسیت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں پھر آہستہ آہستہ یہ خصوصیات آپ اس کی شخصیت میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن نام رکھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نام بھاری ہے. ایسا نام ہے جو جلالی نام ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے مائنڈ سیٹ میں مشکلات کا اس کو سامنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیا اس کی کوئی دینی اور شرعی ویلیو ہے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ لوگ بچے کا نام رکھتے وقت کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن حکیم سے وہ حرف نکالا ہے جس سے اس کا نام ہونا چاہیے، یا قرآن سے نام رکھا ہے. اچھا، قرآن میں بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب جانے بغیر، لیکن وہ کیونکہ قرآن حکیم میں ہیں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں بطور نام کے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں. ہماری رہنمائی کرنے کے لیے مولانا عمران جلبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام. عمران بھائی، سب سے پہلے تو بتائیے کہ بچے کا نام رکھتے ہوئے شرعی طور پہ یا ہم سنت نبوی کی طرف اگر دیکھتے تو نام کیسے رکھا جاتا ہے؟ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرماتے ہیں. انہوں نے کہا قد علمنا ما حق الوالد علی الولد. یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو علم آ گیا کہ والد کا کیا حق ہے اولاد پر، مگر اولاد کا کیا حق ہے اپنے باپ پر، یہ ہمیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحسن اسمہ و ادبہ. ایک تو اس کا اچھا نام رکھا جائے اور ان کو اچھے آداب سکھائے جائیں. صحیح. اور ہمارے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن انکم تدعون باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب آپ کو پکارے گا تو آپ کے ناموں سے اور آپ کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. صحیح. تو اس لیے اپنے نام کو اچھا رکھیں، اچھے ناموں سے رکھا جائے. یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور جو بات آپ نے فرمائی کہ برے نام کا کیا اثر پڑتا ہے، نہیں، رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں بلکہ اس کو بریک اگر کر دوں تو ہمارے یہاں اکثر گھروں میں اس بات پہ نا اتفاقی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں کہ نام کس نے رکھنا ہے. یہ حق دادی کا ہے، نانی کا ہے، والد کا ہے، والدہ کا ہے. اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تو ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا. جی. تو جو بڑے ہیں ان کو یہ حق دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. باپ رکھے یا والدہ رکھے، مگر اتفاق سے اچھا نام رکھا جائے. جی. اور اس کا ترجمہ، اس کی میننگز پوچھی جائیں علماء اکرام سے. آج کل تو ہر چیز گوگل پہ بھی آ گئی ہے. بے شک آپ نے جس طرح حوالہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے بھی ان کا نام رکھا تھا اور ان کا نام احمد رکھا تھا. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے جو ہماری بزرگان دین کی ہستیوں پہ بھی لوگ نام رکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے، جائز ہے؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. جی. اور بڑوں کے نام سے ہی پھر وہ شناخت آگے چلتی ہے، یہ اچھا ہے. مگر جو برے نام ہیں یا برے نام کا اثر ہوتا ہے، جی. تو سعید بن مسیب ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. تو ان کے دادا وہاں پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسمی حزن، میرا نام حزن ہے. اس کا مطلب ہے غمگین اور دشوار. تو آپ نے فرمایا بل انت سہل، یہ تو اچھا نام نہیں، تم تو آسان ہو اور ہموار ہو اور نرم ملائم. اس کا سہل کا مطلب ہے آسانی. تو انہوں نے کہا میں کیسے نام کو ہٹا دوں جو میرے باپ نے رکھا. تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہمیشہ اپنے گھر میں تنگی دیکھی ان کے نام کے نہ بدلنے کی وجہ سے. یعنی نام کے اثرات ہوتے ہیں. بالکل اثرات ہوتے ہیں. اب جیسے شروعات میں کسی نے کوئی ایسا نام رکھا، اس کو بھی دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں
پہلے مجھے بتائیے، آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نام کا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت پہ بھی، لیکن اگر کوئی نام بدلنا چاہے اپنا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو ہمیں قانونی طور پہ پتہ ہے کہ اس کو سب کو مطلع کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اخبار میں دینا پڑے کہ جی میں اپنا نام بدل رہا ہوں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن شرعی طور پہ اس کے کیا اس کا پروسیجر کیا ہے اپنا نام بدلنے کے؟ شرعی تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے کہ جس کا ترجمہ، جس کی میننگز اچھی نہیں ہیں، مراد یہ ہے تو اس کو بدلا جائے، کیونکہ ہمارے رسول نے سنت طریقہ بتایا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ قانون، بلکہ جو طریقہ ہے جو ہمارے رسول نے بتایا، اچھا نام رکھا جائے، اس کی میننگز پہلے ہی پوچھی جائیں، برے نام سے اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص لا علمی میں تو ہو سکتا ہے، اور وہی ہم شروع میں اشارہ دے رہے تھے کہ جیسے اگر لفظ حزن کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حزن سے منع فرمایا کہ تم غمگین نہ ہو، حوصلہ مت ہارو، لیکن اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو یہ لفظ قرآن حکیم میں ہے۔ کئی دفعہ ہم کئی نام ایسے رکھ لیتے ہیں جس کی معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اور ہم یہ سوچ کر رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ لفظ تو اپیئر کر رہا ہے قرآن حکیم میں تو ہم نے وہ رکھ لیا۔ برا نام کوئی جان بوجھ کر اپنے بچے کا نہیں رکھے گا، تو میرا آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ کسی کی شخصیت میں بہت زیادہ غصہ، بھپراپن، اضطراب دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ نام کا اثر ہے اور بظاہر نام بڑا پیارا سا ہے اور اس کے کوئی معنی بھی برے نہیں ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کیا یہ ممکن ہے؟ اصل یہ ہے کہ آدمی کے جو مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی پسند فرماتے ہیں، وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، جو اللہ نرمی والوں کو عطا فرماتے، سختی والوں کو نہیں فرماتے، تو نرمی کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بابا میٹھا، اور جو جس کے چہرے پہ بل ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے اور وہ بات بات پہ تیش ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بابا کوڑا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بابا میٹھا بننا چاہیے، اچھے اخلاق کرنے چاہیے، کیونکہ جو طبیعت مزاج بھی ہے کئی لوگوں کی، آپ دیکھیں کہ مزاج میں سختی زیادہ ہے، اور آج کل کے جو ماحول میں دیکھا جاتا ہے بات بات پہ غصہ ہونا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا ہمیں نصیحت فرما دیں، اوصنی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا مجھے اور نصیحت فرمایا، پھر آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ پھر فردد ذلک مرارا، کئی مرتبہ اس نے یہی بات دہرائی، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو آدمی کی طبیعت میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو ہمارے رسول نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، تم میں سے طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، تم میں سے پہلوان وہ ہے جب اس کو غصہ ہے وہ اس کو سہ جائے، پی جائے۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ یہ مزاج پر بھی ہے۔ اچھا، جو بچوں کے پیار کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے ہم منا، راجا، بیٹا، وٹ ایور اگر کہیں، نام تو بڑا پیارا ہے، لیکن گھر میں زیادہ اگر فریکوینسی سے ان ناموں سے پکارا جا رہا ہے، کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوگا؟ میں تو حدیث سے ہی بتاؤں گا۔ ہمارے رسول نے فرمایا ان لی عند اللہ الاسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے، انا محمد، احمد، ماہی، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام ہمارے اللہ کے رسول نے بتایا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو ناموں سے پکارا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کئی نام دیتا ہے، میرا چاند، میرا، جیسے آپ فرما رہی ہیں میرا پیارا، میرا، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے، کئی آدمی اس کے نام رکھتا ہے، جیسے شاعر اپنی شاعری میں محبوبہ کو چاند بھی کہتا ہے، سورج سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ تو اچھے نام رکھنا، اچھے ناموں سے پکارنے میں کوئی ممانعت نہیں، آپ پکار سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، مگر کسی کو نک نیم سے، برے نام سے پکارنا، اس کا نام بگاڑ دینا، یہ شرعی قطعاً جائز نہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نام دینے سے یا القاب دینے سے انفارچونیٹلی یہ روش ہم اپنے مین اسٹریم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ سیاسی اختلافات ہوں تب کسی کا نام بگاڑ دیتے ہیں، کسی کو برے لقب سے، کسی کا اشارتاً اس پہ تنقید کرنی ہو تو بھی اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، یہ سب کرنا جائز ہے؟ نہیں، یہ بالکل جائز نہیں،
اور میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے رسول نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے تو مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے ناموں سے پکارا جائے، اور کسی کے ساتھ برے نک نیم رکھنا یہ تو یعنی آپ کے اختلافات نظریاتی ہو سکتے ہیں، ان کو ذاتی نہ بنائیں، اور اچھے نام اگر دیکھیں ہم تو صاحب نظر ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی نام کا کیا مطلب ہے یا اس کی کیا نسبت ہے. ہو سکتا ہے وہ نام قرآن حکیم میں ہو سکتا ہے کسی سورہ کا وہ نام ہو، اور اگر آپ اس کو بگاڑ کر کسی کو فتنہ کہیں، کسی کو کچھ کہیں تو یہ جائز بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں موجود ہونے کا. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے ود دا ٹاپک آف دا ڈے. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.